پچھلے تقریباً 2 مہینوں سے ہم نے کوئی بات ممبر پہ بیٹھ کر نہیں کی. پیش نظر حکومت وقت کی ہدایات، اپنے بزرگوں کی بات، لیکن آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ وطن عزیز میں ہمارے حکمران کس طرح فرقہ واریت کو فروغ دے رہے ہیں اور فرقہ پرستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہمارے لیے مساجد بند، جمعہ بند، تراویح بند، اعتکاف بند، رمضان کی عبادات بند، اور دوسری طرف پورا پروٹوکول ہے، اس کے لیے تاجر کی ضرورت کی دکان بھی بند، سڑک بھی بند. اور یہ انہیں ہمیشہ یہ پروٹوکول ملتا ہے اور ملتا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. لیکن مساجد کیوں بند ہو؟ جمعے پر پابندی کیوں ہو؟ رمضان کی عبادات کیوں روکی جائیں؟ تراویح اس کے لیے کیوں انتظامی حرکت میں آ جائے؟ اعتکاف اس سے مسلمانوں کو کیوں محروم رکھا جائے؟ میرے عزیزو، ہم بھی گھروں میں سمٹ کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کے ارد گرد مساجد بند پڑی ہوئی ہیں، سمٹ کے بیٹھ گئے ہیں. اللہ کے گھروں کو آباد کرو. کس انداز سے یہ پورا رمضان دیندار طبقے کو ذہنی ٹارچر دیا گیا، ذہنی ٹارچر دیا گیا. وکیل بھی بولتا ہے مساجد، ڈاکٹر بھی بولتا ہے مساجد، صحافی بھی بولتا ہے مساجد، اینکر بھی بولتا ہے مساجد، جج بھی بولتا ہے مساجد. اب کوئی کیوں نہیں بولتا؟ اب کیوں نہیں بولتا؟ کوئی پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتا؟ وائرس ہے، لیکن اسے آپ اہل دین کے خلاف، تاجروں کے خلاف، صنعتکاروں کے خلاف، ملک کے عدم استحکام کی طرف اسے لے جائیں اور ملک کو فرقہ واریت میں جھونک دیں. وطن عزیز، محب وطن مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا. اہل دین اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، اس ملک کا تحفظ چاہتے ہیں، لیکن حکمران فرقہ پرست ہیں، یہ فرقہ واریت کو فروغ دے رہے ہیں. انتظامیہ میں کالی بھیڑیاں ہیں جنہوں نے مساجد کے خلاف، اہل دین کے خلاف، اور انتظامیہ اور ذرائع ابلاغ میں ایک لابی ہے جس نے مساجد کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور نادان ڈاکٹر، طبیب یہ بھی استعمال ہوئے ہیں. اللہ کے گھر، کیا ہم ایس او پیز استعمال نہیں کر رہے؟ ہم اس کا اہتمام نہیں کر رہے؟ پورے کراچی، پورے ملک میں سب سے زیادہ ایس او پیز کا استعمال الحمدللہ مساجد میں ہو رہا ہے. لیکن یہ ٹارگٹ ہے. بہرحال جمعہ بھی ہوگا، تراویح بھی ہوگی، طاق راتیں بھی ہوں گی، آباد ہوگی مسجد، تراویحیں بھی ہوں گی، لیکن آپ لوگوں کو بھی ہمت کرنی ہوگی. آپ لوگوں کو بھی اللہ کا گھر آباد کرنا ہوگا. ابھی عید کی نماز انہیں ستائے گی، ابھی عید کی نماز آنے والی ہے، ابھی انہیں ستائے گی. ڈاکٹر بھی بیٹھیں گے، سیاستدان بھی بولیں گے، اینکر بھی بولیں گے، صحافی بھی بولیں گے، حکمران بھی بولیں گے. عید کی نماز یہ پھر ستانا شروع کر دے گی انہیں. یہ ہماری کمزوری ہے، اور یہ ہماری کمزوریوں سے یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ تو ہماری شرافت ہے. ہم نہیں چاہتے اس ملک کے اندر بدامنی، ہم نہیں چاہتے اس ملک کے اندر فرقہ واریت، ہم نہیں چاہتے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا. لیکن یہ بھی تو ظلم ہے کہ تمام تر ایس او پیز کے اہتمام کے ساتھ پھر مساجد، اہل دین، اہل مدارس، مسلمان تاجر کو ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے. ہمت کرنی ہوگی، حوصلے سے کام لینا ہوگا. دین سے، مساجد سے، دینی شاعر سے اپنی وابستگی دکھانی ہوگی، وابستگی دکھانی ہوگی. تو جمعہ بھی ہوگا،
اور انشاءاللہ تراویح بھی ہوں گی، تاکراتوں کا سلسلہ بھی ہوگا۔ اللہ کے گھروں میں آئیں، آباد کریں۔ کوئی گنجائش نہیں ہے گھروں میں فرض نماز پڑھنے کی، کوئی گنجائش نہیں ہے گھروں میں جمعہ پڑھنے کی۔ اللہ کے گھر ہے۔ یہ وائرس اگر اس نے آنا ہے تو قلعوں کے اندر بھی آ کے رہے گا، کوئی نہیں بچا سکتا اس سے، کوئی نہیں بچا سکتا اس وائرس سے ہمیں۔ لیکن اگر آپ مساجد میں آتے ہیں اور آپ کو خوف ہے وائرس، احتیاطی تدابیر کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے بس، جو اس کے پاس گنجائش ہے تدبیر اختیار کرنے کی وہ کرے۔ اللہ کے گھروں سے مسلمانوں کو دور کیا جا رہا ہے، ہم اللہ کے گھروں سے دور ہو رہے ہیں۔ کیا دکھ کی بات ہے۔ مسلمانوں کو ایک طاقت توانائی رمضان میں ملتی تھی اور اس توانائی سے وہ پورا سال صراط مستقیم پہ چل پڑتا تھا۔ کتنوں کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی، کتنے کی زندگیوں کا رخ بدل جایا کرتا تھا۔ پورا مہینہ ہمیں ذہنی ٹارچر دیا گیا، ذہنی طور پہ پریشان رکھا گیا۔ کبھی ہم نیچے اندھیروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، کئی لائٹیں بند کر رہے ہیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں ہیں، کیا ہم کافروں کے ملک میں ہیں؟ جب ہماری حرکتیں مسلمانوں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ یہ ہوں گی تو پھر ہندوؤں پہ کیا رونا کہ انہوں نے مساجد ڈھا دی، انہوں نے اذانوں پہ پابندی لگا دی، انہوں نے اللہ کے گھر بند کر دیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو حوصلے سے کام، بڑے دکھ کی بات ہے اب تک مساجد جمعے کے لیے بند ہیں۔ فرض نماز پڑھنا گناہ بن گیا کیا؟ چھوٹا سا دروازہ کھل رہا ہے فرض نماز کے لیے۔ اللہ کے گھر میں آنا مشکل کیا؟ ہم مسلمان نہیں ہیں، اسلامی ملک میں نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے، اسٹور بھی بند ہیں، کرانا کی دکان بھی بند ہے، سڑکیں بھی بند ہیں، کنٹینر بھی ہیں۔ پروٹوکول ہے، میں عرض کر رہا ہوں، دو پروٹوکول، لیکن ہمارے ساتھ ظلم مت کرو، مساجد پہ ظلم مت ڈھاؤ۔ اعتکاف نہیں ہے، سینکڑوں لوگ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے مسلمانوں کے گھر، اللہ کے گھروں میں، زندگیاں بدل جایا کرتی تھی۔ تراویحوں کے ایک انوارات تھے، قرآن سنا جاتا تھا، ایک رونق تھی، اللہ کی رحمتیں نظر آتی تھی۔ کیا حال ہے اس وقت؟ تو عید کی نماز بھی ہوگی اور اہتمام سے ہوگی۔ میں نے کہا باہر جگہ نہ ہو، سڑک پہ بنائیں، ہاں ایس او پیز کا اہتمام ہو، اس کا ہم اہتمام کر رہے ہیں، پہلی بھی کر رہے ہیں۔ جب سے یہ معاملہ ہے گیٹوں پہ مستقل ماسک استعمال ہو رہا ہے، ہزاروں استعمال کر چکے ہیں، عطیہ کر چکے ہیں۔ ہم ان ہدایات پہ عمل پیرا ہیں، لیکن یہ کیا ظلم ہے کہ تراویح نہیں ہے، اعتکاف نہیں ہے، وہاں مجلسی بھی ہیں، جلوس بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے، یہ تعصب کو فروغ دیا جا رہا ہے، یہ فرقہ پرست حکمران اس ملک سے دشمنی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے گھر آباد ہوں گے نا بھائی؟ ہاں، گھروں میں نماز نہیں، فرض نماز گھروں میں نہیں، مساجد کو آباد کرے، اللہ کے گھروں کو آباد کرے۔ فکر ہو کہ اللہ کے گھر کیوں بند ہوں بھائی؟ مسلمان معاشرے میں اللہ کے گھر بند؟ رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہے، چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رمضان کیوں آیا ہے؟ اللہ رب العزت کے حکم سے میرا اور آپ کا اس دنیا میں آنا ہے، اس کی چاہت ہوئی تو میں اور آپ آئے ہیں، اور جائیں گے بھی اسی کی مرضی سے، آنا بھی اسی کی مرضی سے ہے، جائیں گے بھی اسی کی مرضی سے۔ ہم آئے بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، جانا بھی ہمارا اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ درمیان کی زندگی کا جو عرصہ ہے، یہ زندگی کیسے گزارنی ہے اسی ذات نے بنایا ہے کہ زندگی کا مقصد تمہارا کیا ہے، اسے حق ہے، اس ذات نے بھیجا ہے، اور اسی کی مرضی سے اس دنیا سے جانا ہے۔
اسی ذات نے میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد بتایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہاری زندگی کا مقصد میری بندگی ہے. یہ میری زندگی کا، میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ نے بتا دیا. اللہ کی بندگی ہے تو بندہ ہے، ورنہ سراسر شرمندگی ہے. اللہ کی بندگی کے اس دنیا میں آئے ہیں. اور یاد رکھیں مسلمانوں، میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور اسلامی ریاست، اسلامی ملک، اسلامی حکومت کا فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایسی فضا ہموار کرے جس سے مسلمان اللہ کی بندگی اہتمام سے کر سکے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. فرمایا جب اللہ مسلمانوں کو اقتدار دیتا ہے، زمین پہ اختیارات دیتا ہے، ان مکناہم فی الارض، کیا کرتے ہیں زمین پر؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اس اسلامی ریاست کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہاں اللہ کی بندگی کی فضا ہموار کی جائے، نماز کا اہتمام، نماز کا ماحول، اور ایسی فضا نماز کی بنائی جائے کوئی مسلمان بن نماز کے نہ رہے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ. یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، مسلمان حکمرانوں کا فریضہ، پہلی اولین ذمہ داری ہے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، کہ وہاں نیکیوں کو فروغ ملے، وہاں نیکیوں کو فروغ ملے، اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کی اشاعت ہو، اور برائی اور گناہ اور اللہ کی نافرمانی اس کی بیج کنی ہو، اس کی حوصلہ شکنی ہو، اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہوں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب مسلمان اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی بنائیں گے، تب ایسے لوگ اوپر آئیں گے نا. اور جب عمومی طور پہ مسلمان اپنی زندگی سے اور زندگی کے مقصد کو فراموش کر بیٹھے گا، پھر ایسے ہی آئیں گے جیسے آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اعمالکم اموالکم. بدعمالیوں کی ایک بڑی سزا یہ ہوتی ہے، ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں، بے دین مسلط ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں تاجر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، صنعتکار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مزدور کا کیا حال ہے، کتنے گھروں کے چولہے بجھ گئے ہیں، فقر و فاقہ ہے، کوئی احساس نہیں ہے. اور دوسری طرف اللہ کے گھر ویران کر رہے ہیں. تو زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا. باقی ساری چیزیں زندگی کی یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ ضروریات زندگی ہیں. تجارت، زراعت، کھانا پینا، رہائش، محنت، مزدوری، یہ سب ضروریات زندگی ہیں تاکہ مقصد بآسانی پورا ہو سکے، تاکہ اللہ کی بندگی بآسانی یہ منزل طے ہو سکے. ایک بچہ امتحان حال میں جاتا ہے اور اس کے ہاں ایک پیش نظر ایک مقصد ہوتا ہے، پرچہ اچھا حل ہو، لیکن ساتھ وہ بہت ساری ضروریات بھی استعمال کرتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، پنکھا بھی چلاتا ہے، لائٹ بھی لیتا ہے، کرسی بھی استعمال کرتا ہے. یہ سب اس کی ضروریات ہیں. لیکن ان ضروریات کی خاطر کبھی اپنے مقصد کو فراموش نہیں کرتا. اگر کوئی نادان آدمی انہی چیزوں میں الجھ کر بغیر پرچہ کیے واپس آ جائے، کیا کہا جائے گا؟ بڑا نادان احمق آدمی ہے، بڑا نادان ہے. اور اگر مقصد اپنا پورا کر لے، پرچہ اچھا حل کر لے اور ساتھ ساتھ یہ ضروریات بھی استعمال کر لے، کیا کہا جائے گا؟ بڑا سمجھدار آدمی، مقصد پہ آ گیا. تو میرے عزیزو، زندگی کی ساری ضروریات یہ اسی وقت مبارک ہیں، یہ اسی وقت مبارک ہیں، یہ اسی وقت باعث اجر ہے، اس سے اسی وقت اللہ کا قرب نصیب ہوگا جب میرے اور آپ کی زندگی جینے مرنے کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہوگا. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. نماز بڑی چیز ہے، قربانی بڑی چیز ہے، لیکن اللہ کو مجھ اور آپ سے مطلوب کیا ہے؟
میرا اور آپ کا اللہ مجھ اور آپ سے چاہتا کیا ہے؟ جینا اور مرنا یہ سب کچھ اللہ کی خاطر ہو. جینا اور مرنا یہ سب کچھ اللہ کی خاطر ہو. اللہ مجھ اور آپ سے یہ چاہتے ہیں. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. جینا بھی اللہ کے لیے ہو, مرنا بھی اللہ کے لیے ہو. جب جیے تو اللہ کو راضی کر کے جیے, اور اللہ کرے جب روح نکلے تو میرا اور آپ کا اللہ ہم سے راضی ہو. یہ زندگی کا مقصد ہے. کریم مولا ہے, اللہ کی رحمت اور شفقت اسے کہاں گوارا کر سکتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو جائے, میرا بندہ مجھ سے دور ہو جائے. ماں بھی اپنے بچے پہ شفقت کھاتی ہے, لیکن اللہ تو اپنے بندے سے 70 گنا زیادہ شفقت اور پیار کرنے والے ہیں. کہاں اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ مجھے سے دور ہو جائے؟ 11 مہینے غفلتوں میں گزرتی ہیں, اپنے اپنی زندگی کی ضروریات میں گزرتی ہیں, اور بس اوقات زندگی کا مقصد نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے, دل و دماغ سے فراموش ہو جاتا ہے. اللہ رمضان کا مہینہ دیتا ہے, اللہ رمضان کا مہینہ دیتا ہے, اور رحمت کا شامیانہ بھی لگا دیتا ہے, رحمت کا شامیانہ بھی لگا دیتا ہے. چلو آ جاؤ میرے در کی طرف, آ جاؤ میرے دربار کی طرف. میری رحمت اب بہانے ڈھونڈ رہی ہے, نوازنے کے, بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے. اور پیش نظر یہ ہے کہ یہ ایک مہینہ کچھ ایسا گزر جائے کہ پھر زندگی کے مقصد پہ آدمی آ جائے. یہ ایک مہینہ ایسا ہو جائے کہ زندگی کا مقصد تر و تازہ ہو جائے. آئے کیوں ہیں, جانا کہاں ہے, آئے کیوں ہیں, جانا کیا کہنا ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ رمضان کا مہینہ صرف افطاری کے لیے نہیں, صرف سحری کے لیے نہیں, صرف چند اعمال کے لیے نہیں. یہ رمضان کا آتا ہے زندگی کو مقصد پہ ڈالنے کے لیے, زندگی کو مقصد پہ ڈالنے کے لیے, کہ ان گھڑیوں میں کچھ اللہ سے ایسا معاملہ طے ہو جائے, اللہ سے کچھ ایسا تعلق بن جائے کہ بقیہ زندگی اللہ کی فرما برداری پہ گزرے. اور میرے عزیزو, کوئی نہیں پتا کس کی زندگی کی کتنی گھڑیاں باقی ہیں, کچھ نہیں پتا. کتنے لوگ ہیں جو دائیں بائیں میرے اور آپ کے جاننے والے ہیں, پچھلے سال زمین کے اوپر تھے اور آج وہ من و من مٹی کے نیچے ہیں. کسے پتا کون اگلے سال یہاں رہتا ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہے ان گھڑیوں میں ہم اپنی زندگی کے مقصد پہ آ جائیں, اور یہ ہم دل و جماعت سے یہ فیصلہ کر لیں کہ اب زندگی گزرے گی تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی گزرے. کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں اللہ کے حکموں کی تعمیل ہوگی. یہ فیصلہ کرنا ہے. اس کے لیے رمضان کی عبادات ہیں, راتوں کی تہجد ہے, صدقہ خیرات ہے, کثرت سے قرآن کی تلاوت ہے, دعاؤں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے کہ اندر توانائی آ جائے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جیسے ایک قطرے کو سمندر اور دریا سے کوئی نسبت نہیں, پورے سال اللہ کی رحمت برسنے والی رحمت اس رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے اتنی بھی نسبت نہیں جتنے اس ایک قطرے کو دریا اور سمندر سے ہوتی. اس قدر اللہ کی رحمت کی برسات ہیں ان مہینے میں. تو یہ گھڑیاں ہیں میرے عزیزو, اور ان گھڑیوں کی سب سے بڑی عبادت اور ان گھڑیوں کا سب سے بڑا فریضہ, ان راتوں کی سب سے بڑی عبادت اور ان راتوں کا سب سے بڑا فریضہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین, مسلمانوں کی روحانی اماں, فرمانے لگے یا رسول اللہ, کسی کو رمضان کی اور شب قدر کی رات مل جائے تو کون سی عبادت کرے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ یوں کہا کرو اللہ کے سامنے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معافی کو بہت پسند کرتا ہے, تو بڑا ہی کریم ہے, بڑا ہی مہربان ہے, اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے.
ان گھڑیوں کا سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑی عبادت اللہ کے سامنے سچی ندامت، سچی توبہ ہے۔ یہ ان راتوں کی سب سے بڑی عبادت ہے کہ اللہ سے سچی صلح ہو جائے۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا اور اس کی زندگی کا سارا سامان اس کی سواری پہ ہے، پڑاؤ ڈالتا ہے، آرام کے لیے لیٹتا ہے، آنکھ کھلتی تو سواری نظروں سے اوجھل ہے، پانی بھی اسی میں ہے، کھانے پینے کا سامان بھی اسی پہ ہے، زندگی کا سارا سلسلہ اسی سواری پہ ہے، نظروں سے اوجھل ہے، بسیار تلاش کرتا ہے، مایوس ہو کے موت کا انتظار کرتا ہے، آخری سانسوں کے نکلنے کی فکر میں بیٹھ جاتا ہے، اتنے میں اسے سواری نظر آتی ہے۔ بتائیے یہ شخص جو زندگی سے مایوس ہو کے بیٹھا رہا اور اب اسے زندگی کی امید ہو چلی ہے، بتاؤ کتنی خوشی ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا اس شخص کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے سچی صلح اور توبہ کر لیتا ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ الہی عبدک العاصی قد اتاک مقرا بالذنوب